کروں؟ یہ سوال آپ کے بھی ذہن پہ گزرا ہوگا۔ آؤ میرے پیارے، مثالوں کے دنیا میں لے جا کر سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن و فکر کے قریب باتوں کو بیٹھانا چاہتا ہوں۔ ایک انسان ہے، بہترین غذا کھا کر زمین پہ اکڑ کے چل رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تمشی علی الارض مرحا، زمین پہ اکڑ کے مت چلا کرو۔ وہ ایک انسان ہے، قرآن جھنجھوڑ کے بتا رہا ہے زمین پہ تو اکڑ کے مت چلا کرو، مگر وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے۔ زمین پکارتی ہے اے انسان، جس دانا کے بلبوتے آج زمین پہ تم اکڑ کے چل رہے ہو، اس دانے کا ساتھ میرا احسان ہے کہ جب تمہارے دانے کو زمین پر رکھنے کی کوشش کیا ہے تو ہم نے اپنے سینہ کو چک کر دیا ہے، تیرے دانا کو ہم نے سینے میں جگہ دیا ہے۔ گویا ایک انسان ہے جس کے دانے کے اوپر ایک زمین بھی احسان جتا رہی ہے۔ پانی یہ کہتا ہے کہ تمہارے دانے کے اندر وہ پودا بننے کی صلاحیت نہیں تھی، تو آسمان نے دنیا کو چھوڑ کر ہم نے زمین سے ملاقات کیا، اور زمین کے سینے کو چیڑ کر ہم نے دانا سے ملاقات کیا، اس کی حیات قضائیہ کو بدل کر پودے کی شکل میں ہم نے زمین کے اوپر لایا ہے۔ گویا ایک انسان ہے جس کے اوپر زمین احسان جتا رہی ہے، پانی احسان جتا رہا ہے، مگر ہوا کاہے کو پیچھے رہے۔ ہوا یہ کہنے لگی اے انسان، جب تم نے احسان مان لیا، زمین کا احسان مان لیا، ہوا کا احسان مان لیا، تو میرا بھی احسان مانتے ہوئے چلو۔ جب تمہارے پودے میں بڑھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی تو ہم نے ہواؤں کے جھولے جھلا کر ہم نے تیرے پودے کو پروان چڑھایا ہے۔ گویا ایک انسان ہے جس کے اوپر زمین احسان جتا رہی ہے، پانی احسان جتا رہا ہے، ہوا احسان جتا رہی ہے، مگر چاند کی چاندنی چھپ کے سن رہی تھی۔ دیکھیں اس انسان پر کون کون احسان جتا رہا ہے۔ وہ چاند کی چاندنی کہتی ہے اے انسان، میرا بھی احسان اس دانے کے اوپر ہے۔ جب تیرے دانا میں مٹھاس پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوتی تھی تو دودھیا پن چاندنی کا عکس ڈال کر ہم نے تیرے پودے کے اندر مٹھاس پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو۔ بہت کام کی بات بولنے جا رہا ہوں، اس لیے ایک انسان ہے جس کے اوپر زمین احسان جتا رہی ہے، پانی احسان جتا رہا ہے، ہوا احسان جتا رہی ہے، چاند کی چاندنی احسان جتا رہی ہے، مگر آفتاب کی تماشا کاہے کو پیچھے رہے۔ انہوں نے کہا انسان، جب تم نے زمین کا احسان مان لیا، ہوا کا احسان مان لیا، چاند کی چاندنی کا احسان مان لیا، تو میرا بھی احسان مانتے ہوئے چلو۔ جب تیرے پودے کے اندر جب دودھ پیدا ہوا، اس کے اندر پکنے کی صلاحیت نہیں ہوتی تھی، تو میں نے اپنے آفتاب کی تمازت کا عکس ڈال کر میں نے تیرے پودے کو پکوا دیا ہے۔ پتا چل گیا ایک انسان ہے جس کے اوپر زمین احسان جتا رہی ہے، پانی احسان جتا رہا ہے، ہوا احسان جتا رہی ہے، چاند کی چاندنی احسان جتا رہی ہے۔ اس لیے احسان جتا رہی ہے کہ انسان کا وجود بعد میں، پانی کا وجود پہلے، انسان کا وجود بعد میں، چاند کی چاندنی کا وجود پہلے، انسان کا وجود بعد میں، زمین کا وجود بعد میں، انسان کا وجود پہلے، آفتاب کی تماشت کا وجود پہلے، انسان کا وجود بعد میں، چاند کی چاندنی کا وجود پہلے۔ اور جس کا وجود پہلے ہوتا ہے بعد والے پر احسان جتایا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کو اگر پہلے نہیں پیدا کرتا، زمین احسان جتاتی، ہوا احسان جتاتی، چاند کی چاندنی احسان جتاتی، آفتاب کی تماشت احسان جتاتی۔ اس لیے رب پاک نے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا اور یہ کہہ دیا اے زمین میرے مصطفیٰ کا احسان تم پر، اے ہوا میرے مصطفیٰ کا احسان تم پر، اے چاند کی چاندنی میرے مصطفیٰ کا احسان تم پر۔ اس لیے رب پاک نے مصطفیٰ کو پہلے پیدا کر دیا اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ پوری کائنات پر مصطفیٰ کا احسان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور تقریر سننا چاہتے ہیں؟ کون کون نہیں سننا چاہتے ہاتھ اٹھا کے بتا دو۔ آپ لوگ سننا نہیں چاہتے؟ علماء کرام ہیں ہماری کتاب شرح تہذیب کی شرح تشریح المنیب لأہل شرح تہذیب، اس میں نے ایک چیز بتایا، کاف سے بھی مثال ہوتی ہے، تنظیر سے بھی مثال ہوتی ہے، تمثیل سے بھی ہوتی ہے۔
تنزیر اور تمثیل میں فرق کیا ہے؟ تمثیل اسے کہتے ہیں ممثل لہو کے جنس میں سے ہوتا ہے، یا یوں سمجھو جس کی مثال دی جاتی ہے وہ اس کا فرد ہوتا ہے، یہ اسی میں داخل ہوتا ہے۔ تنظیر اسے کہتے ہیں یہ اور ایک وجہ مشارکت کی بنیاد پر اس کو مثال میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر سمجھے نہ سمجھے مگر اتنا تو سمجھو بطور تنظیر کے میں بول رہا ہوں، مصطفیٰ کیسے دنیا میں تشریف لائے؟ زور سے بولو، ارے زور سے بولو، کیسے تشریف لائے؟ میں ان کی شان رسالت کو، ان کی شان اظہار نبوت کو بتانا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ دنیا میں کیسے تشریف لائے؟ ایک بچی ہے، پیدا ہوتی ہے، رونا جانتی ہے، رونا جانتی ہے، رونے کا طریقہ نہیں جانتی، لیٹتی ہے، لیٹنے کا طریقہ نہیں جانتی، مسکراتی ہے، مسکرانے کا طریقہ نہیں جانتی۔ پھر زمانہ کروٹ لیتا ہے، اب وہ لڑکی بیٹھنا بھی جانتی ہے، لیٹنا بھی جانتی ہے، مگر چلنا نہیں جانتی۔ اور جب زمانہ کروٹ لیتا ہے تو اب وہی لڑکی چلنا بھی جانتی ہے، بیٹھنا بھی جانتی ہے، دوڑنا بھی جانتی ہے، مسکرانا بھی جانتی ہے۔ اب وہی لڑکی توجہ چاہیے، توجہ ہے، دھیان سے سنو۔ لڑکی سڑکوں پہ جاتی ہے، اب وہ لڑکی بالغ ہو گئی تو اب وہ حجاب کے ساتھ جا رہی ہے، پردے کے ساتھ جا رہی ہے، نقاب کے ساتھ جا رہی ہے۔ اب وہی لڑکی ماں کے پاس آ رہی ہے، بے نقاب آ رہی ہے، باپ کے پاس آ رہی ہے، بے حجاب آ رہی ہے، بہن کے پاس آ رہی ہے، بے پردہ آتی ہے۔ پتہ چل گیا غیروں سے پردہ ہوتا ہے، اپنوں سے پردہ نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ جان رحمت جب بتاؤ آدم کی امت میں آئے، آدم کا نقاب پہنے، موسیٰ کی امت میں آئے، موسیٰ کا نقاب پہنے، یحییٰ کی امت میں آئے، یحییٰ کا نقاب پہنے، زکریا کی امت میں آئے، زکریا کا نقاب پہنے، ابراہیم کی امت میں آئے، ابراہیم کا نقاب پہنے۔ لیکن جب اپنی امت میں آتے ہیں تو بے نقاب آتے ہیں، بے حجاب آتے ہیں، زلف وانتر کو پکڑتے ہیں۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ آسمان سے چمکتا دمکتا وہ نور آیا، روشن کتاب آئی، میرے آقا دنیا میں آئے۔ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، ہم کو آدم کی امت میں بھی رب پیدا کر سکتا تھا، موسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا تھا، عیسیٰ کی امت میں بھی پیدا کر سکتا، لیکن ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم کو نبیوں کے سردار کی امت میں پیدا لوگ سوچ سوچ کے نعرہ لگا رہے ہیں، آپ لوگ سوچ کر بھی نہیں نعرہ لگا رہے ہیں۔ سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ رب قدیر نے مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا۔ بکری کے بچہ کو شیر دیکھا ہے آپ نے؟ اور شیر کے بچہ کا بھی بکری آپ نے دیکھا ہے؟ بولو، کوئی دیکھا ہے کیا؟ ہرنی کا بچہ شیر پیدا ہوتا ہے کیا؟ شیر کا بچہ ہرنی پیدا ہوتا ہے؟ مرغی کا بچہ ہانس کا بچہ ہوتا ہے کیا؟ ہانس کا بچہ مرغی کا بچہ ہوتا ہے؟ مرغی کا بچہ مرغی کی طرح، ہانس کا بچہ ہانس کی طرح ہے، کبوتر کا بچہ کبوتر کی طرح ہے۔ ہم نبیوں کی سردار کی امتی ہے تو میرا نبی نبیوں کا سردار ہے، ہم ان کی امتیوں کے سردار ہیں۔ رسالت
आमद रसूल कॉन्फ्रेंस मुफ्ती शब्बीर आलम साहब पुरनवी, नारे तकबीर। आलम मत कहिए, आलम किसी बुजुर्ग का नाम। शब्बीर पुरनवी, पुरनवी हम इसलिए लिखते हैं कि यूपी वाला हमेशा बस्तवी भी लिखते हैं, मुरादाबादी लिखते हैं, लेकिन हम ऐसा हैं बिहार के जरूर हैं, तो हम अपना बिहारी क्यों नहीं लिख सकते हैं? इसलिए अपने नाम के साथ हम पुरनवी लिखते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ की तारीख में हम बरेली शरीफ गए, वहाँ से जब लौट कर आए उन्नाव कानपुर से लोग कुछ आए। हजरत आपकी यहाँ तकरीर भी बड़ी अच्छी रही, हम लोग तो आए थे हाशिमिया को दावत देने के लिए, मगर आपको दावत देने अच्छी बात है भाई, करम नवाजी आपकी। मगर वो स्टेज जहाँ हाशिमी मियाँ आते हैं, मदनी मियाँ आते हैं, बड़े बड़े मियाँ आते हैं, आपको भी वहाँ जाना है। मैं ठीक है, नाम लिखो शब्बीर पुरनवी, पुरनवी नहीं लिखते। क्यों? बोले बिहार का नाम सुनेगा तो लोग कहेगा कि बिहारी क्या बोल सकता है। मैंने कहा अच्छा मत बोलो, खाली मोहम्मद शब्बीर लिखो। वहाँ से चला मैं अजमेर शरीफ गया, अजमेर शरीफ से करीब एक हफ्ता घूम घाम के जब मैं आया उन्नाव, यहाँ पर गुलाम हुआ। एक शख्स ये यहाँ गया, बोले शाम के टाइम में हुजूर दावत है। मैंने ठीक है, खाना खाओ खिलाओ। तो बोले फला आदमी के घर में उनके दिल में ख्वाहिश है कि फिर साहब मेरे यहाँ पहुँचे। भाई मुझे तो बुखार आया, परेशानी है, मेहरबानी है यहाँ ला के दे दे। बोले नहीं, उनकी ख्वाहिश है वहाँ चले। बोले चलो भाई, जब मैं मेहमान हूँ तो उनकी बात पर तो चलना ही होगा, नजर नहीं है। चल रहा हूँ मैं, वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद खाया, खाने के बाद आए तो बुखार था ही। उसके बाद मेरा टाइम आया, मेन टाइम। बाहर के मुकर्रिर सिर्फ एक ही मुकर्रिर को लगा, बाकी लोग सुनने के लिए आते हैं, उलमा हो या जो भी। पेश किया मेरा तो मिजाज है, पहले नात पढ़ते हैं, नबी की बारगाह में तोहफा पेश करते हैं। नाच जो ही किया तो नारे के झूल शुरू, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शब्बीर। हमने कहा पुरनवी, मुफ्ती शब्बीर, हमने पुरनवी, जो शब्बीर का था मैंने कहा पुरनवी। खाली शब्बीर मत कहो, शब्बीर पुरनवी कहो। मुझे आज मालूम हुआ शब्बीर पुरनवी बोलने में क्या है, आप लिखने में परेशानी कर रहे थे। तो पुरनवी लिखने में आपको काहे बुखार उतारा? मुझे तो पहली बुखार है। इसलिए प्यारे बिहारियों का नाम लिया जाता है, लोग परेशान हो जाता है और नाम लेना नहीं चाहता है, मगर बिहार में सब कुछ है। इसलिए मैं शब्बीर नईमी लिखता था पहले, अब जानबूझकर शब्बीर पुरनवी में लिखता हूँ। एक आदमी अभी ऐलान कर दिया कि पूर्णिया से मुफ्ती शब्बीर साहब, कोई ऐलान कर रहा है। पुरनवी का मतलब पूर्णिया से थोड़े हम आए, हम किशनगंज से आए। पूर्णिया जिला के रहने वाले किशनगंज में बस गए, तो वो पूर्णिया वाले हजरत मुफ्ती शब्बीर साहब आ रहे। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना मौलाना मुहम्मद। कुछ खास की बात बताने जा रहा, सुनो। मेरे आका का करम है, हम जैसे गुनहगार को अपनी उम्मत में पैदा किया। हम आदम में भी पैदा हो सकते, ईसा की उम्मत में भी पैदा कर सकते, ईसा की उम्मत में भी पैदा कर सकते। आज हमारी उम्र 50-60 साल सरकार के, हाँ 60 साल ही में रिटायरमेंट कर। आप मरो ना मरो, सरकार ने उसको मार दिया। और जिंदा अगर खैस्तान के रहो भी तो पेंशन मिलेगा, आधा मिलेगा, सरकार मार देता है। कितनी उम्र हमारी? 60 है कि नहीं?
لیکن پہلے زمانے کی امتی کی عمر کسی کی 7 سال، کسی کی 800 سال، کسی کی 900 سال، کسی کی 1000 سال. نبی پاک تشریف فرمائے، صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، در کرار بھی ہیں، سلمان فارسی بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں. گویا چاروں طرف ستارے ہیں، بیچ میں ایک چاند ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ خوش ہو جاؤ، رب پاک کا بے پناہ کرم تمہارے اوپر میرے صدقے میں ہے. تم اگر ایک نیکی کرو گے تو میرے صدقے میں 10 نیکی ملا کرے گا. سبحان اللہ. ایک گناہ کرو گے تو 10 گناہ نہیں، ایک ایک گناہ ملے گا. بتاؤ، کرم نوازی کی حد تو ہو گئی. ارے گنتی جب ہو رہی دونوں طرف ہونی چاہیے. ایک نیکی کرو 10 ملے، ایک گناہ کرو تو ایک ہی گناہ. یہاں بتاؤ، پوچھا گیا ہے نبی اتنا بڑا کرم، کہا میرے صدقے میں ہے. سبحان اللہ. میرے صدقے میں ہے. نبی کی جوتیوں کا صدقہ. یہ 11 مہینہ ایک نیکی کرو 10 ملے. رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرو گے تو سیدھے 70 ثواب ملے گا. رب پاک اگر نوازش پہ آ جائے تو علماء کرام نے فرمایا کہ کوئی اگر ایک نیکی کرتا ہے خدا کو راضی کر دیتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں 700 نیکی ملا کرے گا. اب بتاؤ، ایسے نبی کی شان میں ہم جلوس نہ نکالنا؟ ایسے نبی کی شان میں ہم سلام کا نذرانہ نہ پیش کریں؟ ایسے نبی کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو کر سلام نہ کریں؟ ایسے نبی کی بارگاہ میں گھر کے اوپر جھنڈا نہ لگائے؟ ایسے نبی کے نام پر سینہ ٹھوک ٹھوک کر نبی پر سلام کا نذرانہ کیوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا بے پناہ کرم ہے. سن 2000 میں حج بیت اللہ کے لیے گیا. وہاں جا کر نبی کے روضے پاک پر جا کر میں نے گریہ زاری کیا. اتنا رویا کہ آنکھ سے آنسو بند ہو گیا. ہچکیاں لے لے کر نبی کی چوکھٹ پر روتا رہا. رب قدیر، ہم گنہگار سیاکار، میرا کیا مجال ہے کہ آپ کے دربار پر کھڑے ہو کر ہم سلام پیش کریں؟ ہمارا زبان گندا ہے، ہمارا جسم گندا ہے، ہماری آنکھیں گندی ہے، ہمارے جسم کی اعضاء گندا ہے. تیرا کرم نہیں ہوتا تو در پر نہیں بولا. اے نبی، اپنے کرم سے مجھے اپنے دربار پہ بلا لیا تو اپنے کرم سے مجھے نواز دے، اپنے کرم سے نواز دے. رب کہتا ہے، بندوں میری بارگاہ میں روتے ہو، مجھے دیکھا نہیں جاتا ہے. رب قدیر جہاں رب العالمین ہے، ان کی رحمت سے ان کا محبوب رحمت للعالمین. رب پیدا کرتا ہے تو رحمت کا معاملہ خدا نے میرے اوپر چھوڑا. رحمت للعالمین ہے. اس لیے پیارے، اس نبی برحق کی بارگاہ میں ہم اور آپ سلام کا نذرانہ پیش کریں. اور چند باتیں بول کر بات ختم کرو. جی ہم جیسا آپ کی خواہش ایسی رہے گی بولتے رہیں گے. ہماری اوپر بہت سارے بزرگوں کی فیضان ہے. کچوچھا سے کنیکشن جڑا ہوا ہے. ابھی حال میں تو شہباز ولایت کا فرزند بھی موجود ہے. ادھر سے بھی مجھے فیض مل رہا ہے، بہت ساری جگہوں سے فیض مل رہا ہے. اور جہاں فیض ملے، زمزم کا کنواں آج بھی خالی ہوا ہے. پورا حرمین شریفین پانی نکلتا جا رہا ہے اور پانی کم ہی نہیں ہوتا ہے. فیض تو کبھی بھی کم نہیں ہوا کرتا، فیض کا چشمہ جاری رہتا ہے. اس لیے پیارے، ہمیں چاہیے کہ اپنے
बुजुर्गान दीन का फैज हासिल करते रहें और रब कदीर से लौ लगा के रहें कि रब कदीर का बेपनाह करम हम सब पर है कि रब ने मुझे अपने महबूब की उम्मती में पैदा किया। सलाम के बारे में बोल देता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया वक्शु सलाम, सलाम को कसरत से सलाम करें। बुखारी शरीफ की हदीस पाक। दोस्त आए अस्सलाम वालेकुम, दुश्मन आए अस्सलाम वालेकुम, बेटा आए अस्सलाम वालेकुम, भाई आए अस्सलाम वालेकुम, अपनी आए अस्सलाम वालेकुम, गैर आए अस्सलाम वालेकुम। और गांव का जो मुखिया होता है बड़ा आदमी, बस मत पूछिए, उनका माथा हमेशा ऊपर रहता है। अपने पता नहीं पत्थर से ठोकर खाए नहीं कहाँ गिर जाए गड्ढे में, कोई मतलब नहीं है। जब देखता उधर से कोई गरीब आ रहा है तो माथा ऊपर कर दिया। क्यों किया? कि वो मुझे सलाम करे। हम अगर सलाम करेंगे मेरी इज्जत में भट्ठा लग जाए। कुर्बान जाओ मेरी आका पर। आका ने इरशाद फरमाया कि कोई भी बड़ा हो छोटा हो तेरे सामने आए सलाम अलैकुम करो। पूर्णिया जिले में एक जगह बाईसी है, वहाँ एक सूफी साहब थे, इतना सलाम करता था लोग आजिज हो जाते थे कि हम सूफी साहब से पहले सलाम करेंगे। एक मर्तबा देखा सूफी साहब आ रहे हैं तो गाछ के पीछे वो आदमी खड़ा हो गया था, वो आएंगे तो फट से सलाम। तो जो ही देखा कुछ साया आ रहा है तो सभी साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, आज हमको सलाम करें, मगर आप ही हमको सलाम कर दिए। प्यारे सलाम का क्या फायदा सुनो। नोट करना चाहते हैं क्या? मामला खत्म हो गया। सुनो प्यार से प्यारे, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कोई अगर आपके घर पे आकर के गाली बके, आपसे झगड़ा करे, डंडा में लगाए, आपकी पिटाई करने लगे तो आप उनके सामने अपना डंडा लेकर मत जाओ। अगर कोई मारने के लिए आता है तो मुस्कुराते हुए उनको अपना पीठ दे दो, काजी भर के मुझे मारो। अब जब मुझे वो शख्स अपना पीठ दे दिया, कौन जालिम ऐसा होगा कि जी भर के उसको मारेगा? वो डंडा लेकर जरूर आएगा मगर डंडा उनका ठंडा हो जाएगा। रख देगा उठाकर, वो तो सलेंडर कर दिया, मैं कैसे इनको मारूं? मेरे आका ने फरमाया कोई अगर तुमसे दुश्मनी करे तो तुम उनके लिए दुश्मनी मत करो। गुलस शादी पर नजर दुश्मन खारस, शादी तो फूल है दुश्मनों के नजर में कांटा है। अगर वो मुझे कांटा ही समझता है तो तू समझते रहे, मगर सामने से गुजरे तो जब भी तुम उनके सामने से आओ, इधर से तुम भी जाओ, सामने नजर आ जाए तो कहो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। उधर से वो आ रहा, इनका दुश्मन थाई से घुमा दिया, चल दिया, मगर उसने सलाम का जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर वही रास्ते से ये शख्स जा रहा है जिनसे झगड़ा हुआ, उधर से वही शख्स आ रहा है, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, फिर माथा घुमा दिया। फिर तीसरा दिन फिर उधर से गुजर रहा है, कहा अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अब माथा नहीं घुमाता मगर कट के चले जाता है। चौथे दिन फिर सलाम किया अस्सलाम वालेकुम, अब आहिस्ता से कहता है वालेकुम सलाम। इतना बड़ा तू काफिर हो गया, सलाम किए जा रहा है, तू भागता जा रहा है, अपने ही से लड़ाई हो रही, अपने ही को लानत करता है। तू कितना बुरा इंसान हो गया। वो सलाम कर रहा है, तू सलाम का जवाब नहीं देता। अब अंदर से लड़ाई हुई, अब वो अंदर से सलेंडर कर दिया। अब उधर से चौथी बार गुजरा, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। फिर 5वें दिन गुजर रहा है, फिर वही आदमी का अस्सलाम वालेकुम, कहा भाई वालेकुम सलाम। मुसाफा किया, कहा मुसाफा करने से नहीं चलेगा। बगल में चाय की दुकान है, चलो चाय पी, चाय पिया। उसके बगल में पान की दुकान है, पान भी खाया और एक पपी खैनी भी ले लिया।
اور بالکل تلوے میں رکھ کر چٹا چٹ مارا اور سگریٹ بھی لے لیا 2 ٹھو 1 ٹھو ان کو جلائے تو یہاں لیا دشمنی تھی مگر اسی سلام نے دشمنی کو ختم کر کے دوستی سے بدل دی. ایک دشمن جب ان سے سلام پیش کرو گے دشمن تم سے دشمنی ختم کر کے پیار پیدا ہوگا تو جو میرے آقا کی بارگاہ میں لے چلو انی سے بے کسا چارہ سازے دردمندہ جب ایک دشمن پیار کر سکتا ہے تو نبی کی بارگاہ میں صبح بھی سلام دوپہر سلام عصر میں سلام مغرب میں سلام جب 5 مرتبہ دشمن کو سلام کرو گے تو دشمن نظر اٹھا کر وعلیکم السلام کہے گا تو نبی کی بارگاہ میں جب سلام کا نذرانہ ہم صبح شام پیش کریں گے تو یقیناً ایک مرتبہ مصطفیٰ نظریں اٹھا کر دیکھے گا بیٹا وعلیکم السلام. میرے آقا ہم نے کہا آقا آپ کی سلامتی تو ادھر سے میرے آقا نے کہا بیٹا تیری سلامتی. مصطفیٰ نے اگر ایک بار زندگی میں میرے لیے کہا بیٹا تیری سلامتی میری زندگی کی سلامتی بچوں کی سلامتی گھر کی سلامتی کاروبار کی سلامتی دنیا کی سلامتی قبر کی سلامتی عقبہ کی سلامتی پوری کائنات کی سلامتی. ارے نبی پر بار بار ہم سلام اس لیے پڑھتے ہیں کہ نبی اپنی مصروفیات دنیا سے ہٹ کر کبھی بھی تو اس گنہگار پر اپنی نظر کرم تو کر دے گا. زندگی میں ایک بار مصطفیٰ اگر میرے سلام کا جواب دے دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا ایک بار اگر ہم سلام کا جواب مجھے مل گیا میری زندگی کا بیڑا پار. اگر ہم جلوس میں نبی کا سلام پیش کرتے ہیں نبی پر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں صاحب دلال و خیرات شریف ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والے دنیا کے جس خطے سے بھی مجھے سلام کرتا ہے محبت سے سلام کرتا ہے اپنے سر کے کان سے میں سنا کرتا ہوں. سر کے کان سے سنا کرتا ہوں بے توجہی سے پڑھتا ہے دھیان دکان کی طرف دھیان کاروبار کی طرف دھیان بچے کی طرف مگر سلام پڑھتا ہے. آقا فرماتے ہیں میرے فرشتے ان کے سلام کو مجھ تک پہنچاتا ہے. اب بتاؤ پوری کائنات عالم میں مصطفیٰ کا نور چھایا ہوا پوری کائنات. نور نبی کیسے ہیں آپ بتا سکتے ہیں علماء کرام بتا سکتے ہیں؟ میں بتا دوں شکریہ مانے آئیے گا. حوض قضا جانتے ہیں حوض قضا ارے جہاں بارش ہوتی ہے اس کے اوپر میں ایک ہائلہ نما جو ایک بالکل گول دائرہ والا ہوتا ہے قسم قسم کا رنگ ہوتا ہے اس میں ایک سبز قسم کا رنگ ہے وہی نور نبی وہی نور نبی ہے. دل میں اگر شوق ہے تو میرے پاس آؤ میں آپ کو دکھا سکتا. اس لیے نبی نے فرمایا گھر میں جاؤ بیوی ملے السلام علیکم بیٹا ملے السلام علیکم بہو ملے السلام علیکم کہے گا ہم سسر ہیں کاہے کو سلام کریں گے. میرے آقا نے فرمایا سلام کرو. گھر میں کوئی نہ ملے تو کہا وہاں السلام ایھا النبی یہ کہو نبی پر سلام کرو. کہا گھر میں کوئی نہ رہے تو نبی کو سلام. کہا ہاں
خالی گھر میں مصطفیٰ کا نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے نور نبی پوری کائنات کو سلام، میرے آقا کی طرف سے ایک بار اگر سلام مجھے کا جواب مل گیا، اے سنیو خوش رہو، ہم کو خدا نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کی۔ سبحان اللہ۔ یہ کم سے کم شکرانے کے طور پر ہم کو آدم کی امت میں پیدا کر سکتا، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر کی امت میں پیدا کرتا، لیکن رب کا کرم ہوا اپنی ہی نبی کی امت میں پیدا کیا، اور غوث کے سایہ میں، خواجہ کے سایہ میں، مکتوم اشرف کے سایہ میں، مسلکی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت دریائے رحمت کے سایہ میں مجھے پیدا کیا ہے، ایسی ایسے مشاہد کے سائے میں۔ اگر میری نیکی کم ہو جائے، میری اگر بدی بڑھ جائے ہے، تو کل میدان محشر میں یہی ہمارے بزرگان دین ہمارے لیے ہمارے ذنوبیوں کے بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے، اور ہمارے سلام کا یہی نذرانہ کو جب نام اعمال میں پیش کیا جائے گا تو یقیناً ہماری نام اعمال بڑھ جائے گی۔ اللہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد، مفتی شبیر احمد درانی۔ شاعروں کے لیے تھوڑا ہم مہربانی کرنا یا گالی دے کے نکل گئے ہیں، ان کے لیے ٹائم بچا کے رکھتے ہیں، کوئی جائیے گا نہیں بھائی، ان کے جائیے۔ شعراء کرام کا بھی حق ہے ماشاءاللہ، ان کا بھی کلام سنتے ہوئے جائیے گا۔ کل بھی میری تقریر بھی، پرسوں بھی، ابھی تو میں نکل رہا ہوں، پھلواری سے ہمارے بہت سارے جانشار آئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ کا خادم ہے، جب مجھے یاد کرتے ہیں میں حاضر ہوتا ہوں، اور میں نے اسٹیج چھوڑ دیا، لیکن آخر کیا کریں، آپ جیسے چاہنے والے مجھے مل ہی جاتے ہیں اور مجبور کر ہی دیتے ہیں، آنا ہی پڑتا ہے۔ اس لیے میں دعا لینے کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ میری خدمت تو تصنیف و تالیف ہے، میں اس میں لگا ہوا ہوں، صحت و تندرستی عطا کرے اللہ تعالیٰ، میری یہ محنت اور یہ خدمت قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بات بھی بڑی لمبی اور میں بولنا چاہتا تو انشاءاللہ الرحمن 2 گھنٹہ اور میں بولتا، مگر مجھے کچھ بھی فرق نہیں ہوتا، یقیناً فیضان ہوتا۔ جب کبھی آپ یاد کرو کہ انشاءاللہ یہ خادم اگر وقت خالی رہا تو ضرور حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مجھے پھر رکنا ہی پڑے گا، مہربانی کر کے۔ کون ہے؟ تگڑے تگڑے شاعر ہیں بھائی۔ واہ، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔